बकौल रावी इस गिरोह के पास जो कुछ भी होता वो वादी सून, तलागंग, पिंडी घेब और गिरदो नवा के गरीबों और बेसहारा बिलखुसूस यतीम बच्चियों की शादी के लिए तकसीम कर दिया जाता। पंजाब के जिला तलागंग के इलाके ढुरनाल से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान ढुरनाल को एक दुनिया जानती है। मोहम्मद खान ढुरनाल का नाम अपने वक्त के हुक्मरानों, बड़े बड़े जागीरदारों और इलाके के वडेरों के लिए दहशत की अलामत था। मोहम्मद खान ढुरनाल तलागंग के मौजा ढुरनाल में मुतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाले लाल खान के घर पैदा हुए। मिडिल तक तालीम ढुरनाल के स्कूल में हासिल की और 1946 में फौज में भर्ती होकर 9 माह तक नौकरी की। अंग्रेज की गुलामी का ख्याल आया तो इस्तीफा दे दिया। फिर भाई के कहने पर बतौर रजाकार भर्ती होकर फराइज सर अंजाम दे रहा था कि 6 माह बाद इसे 10 पंजाब रेजिमेंट में भेज दिया गया। इस दौरान 1950 में मोहम्मद खान ढुरनाल 2 माह की छुट्टी लेकर वापस अपने आबाई घर आए तो बकौल रावी मोहम्मद खान ढुरनाल और इसके मुखालिफिन के दरमियान एक संगीन वाकया हुआ जिसमें कई अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए। जिसके बाद मोहम्मद खान ढुरनाल और इसका भाई हाशिम खान जहाँ बागी बन गए तो दोनों को पुलिस ने इश्तहारी भी करार दे दिया और दोनों ने खुशाब के इलाका वादी सून को अपना मस्कन बना लिया। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। इस वक्त के आईजी ने दोनों भाइयों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील देकर इन्हें फ्री हैंड दिया कि मोहम्मद खान ढुरनाल और उसके भाई हाशिम खान को जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की इन टीमों ने कई बार दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, लेकिन नादीदा इमदाद ने मोहम्मद खान ढुरनाल और इसके भाई हाशिम खान का साथ दिया और हर बार दोनों भाई पुलिस को जुल देकर छलावे की तरह फरार हो जाने में कामयाब होते रहे। रावी कहता है कि मोहम्मद खान ढुरनाल का भाई हाशिम खान गुर्दे के मर्ज में मुब्तला था। मोहम्मद खान अपने भाई को किसी भी लम्हे अकेला नहीं छोड़ते थे। हाशिम खान के गुर्दे काम करना छोड़ गए मगर वो इश्तहारी होने के बायस अपने भाई का किसी डॉक्टर या तबीब से इलाज न करा सका। इस तरह हाशिम खान एक शाम अपने भाई मोहम्मद खान की बाहों में जिंदगी की बाजी हार गया। मोहम्मद खान इश्तहारी होने के बायस अपने भाई की मैयत के साथ ना जा सका। ताहम इसके साथी हाशिम खान की मैयत को लेकर ढुरनाल जा रहे थे कि पुलिस ने रास्ते में इनसे लाश छीनकर बकौल रावी मैयत पर फायरिंग करके पुलिस मुकाबले का रंग दे दिया। मोहम्मद खान को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुद इश्तहारी थे और हर वक्त पुलिस इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कोशा थी। हालात की नजाकत को भांपते हुए मोहम्मद खान ने अपना तर्ज जिंदगी बदल कर एक मुनज़्ज़म गिरोह तश्कील दे दिया। बकौल रावी इनके गिरोह के पास जो कुछ भी होता वो वादी सून, तलागंग, पिंडी घेब और गिरदो नवा के गरीब गुरबा और बेसहारा बिलखुसूस यतीम बच्चियों की शादियों के लिए तकसीम कर दिया जाता। इलाका के लोग मोहम्मद खान को इज्जत और कदर की निगाह से मसीहा समझने लगे। उस वक्त राती इथों चलने सन सूरज पहुंच गए सन, सूरज चलने सन पैर बदराड़ पहुंच गए सन कोई अल्लाह की तरफ खसूसी मदद उन्होंने नाल शामिल हुई कि दाई में उन्होंने कोई आवाज आ जाए किसी मजलूम नहीं तो उन पहुंच रहे। ऐसा उनको पूछ भी है, लोगों को भी पूछा तो उन्होंने एक चीज गुजर गई। ऐसा अगर मैं कोई चंगाइयां की तो वो अल्लाह वास्ते की कोई क्रेडिट देने वास्ते। दौरान मोहम्मद खान ढुरनाल और उसके साथी रज़ाकारों की तादाद, जिन्हें मोहम्मद खान के मुखलिस साथी करार दिया जाता था, की तादाद इतनी बढ़ चुकी थी कि मोहम्मद खान इश्तिहारी होने के बावजूद मंजरे आम पर आ गए और उन्होंने ठोक मसाब में अपना डेरा डाल लिया। जबकि उनकी शोहरत और अच्छाई को देखकर उनके मुखालिफ मौला बख्श ने मोहम्मद खान ढुरनाल के दोस्तों की वसातत से माफी मांग कर मोहम्मद खान ढुरनाल से सुलह भी कर ली। इसके बाद मोहम्मद खान अब इतने मजबूत हो चुके थे कि पुलिस जब उनकी गिरफ्तारी के लिए आती तो इलाके के लोग पुलिस की राह में रुकावट बन जाते और हर बार पुलिस को भगा देते। इस वक्त के गवर्नर अमीर मोहम्मद खान से ताल्लुकदारी के बायस हालात इस कदर पलटा खा चुके थे कि पुलिस के बड़े अफसरान मोहम्मद खान ढुरनाल से दोस्ती के लिए पर तोलने लगे और मोहम्मद खान ढुरनाल की शोहरत और दहशत के साए ठोक मसाब वादी सून से निकलकर बिलखुसूस पंजाब और बड़े सगीर के कई इलाकों में फैल गए। तो मोहम्मद खान ने इलाके में जैसे अपनी अलग सल्तनत और अदालत कायम कर ली हो। मोहम्मद खान ढुरनाल इलाके में होने वाले वाकयात के फैसले अपने मुकर्रर करदा काजी की मदद से खुद करने लगे। अपनी पनागाह से दूर दूर तक मोहम्मद खान ढुरनाल ने एक तरफ रजाकार तैनात कर दिए। तो ये वो दौर था जब मोहम्मद खान ढुरनाल के इलाके में उनकी इजाजत के बगैर कोई भी पुलिस अफसर पटक नहीं सकता था। मोहम्मद खान ढुरनाल अब इतने मजबूत हो चुके थे कि पुलिस और इंतजामिया उनके इशारों पर चलने लगी और इलाके के लोग मोहम्मद खान ढुरनाल को मसीहा समझने लगे और लोग पुलिस के बजाय अपना मुकदमे या किसी फैसले के
لیے محمد خان ڈرنال اور اس کے قاضی سے رجوع کرنے لگے۔ محمد خان ڈرنال اور ان کے مقرر کردہ قاضی روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کی سماعت کرتا اور عدالتی نظام کے طریقہ کار کے طرز پر گواہیاں اور بیانات قلم بند کر کے تحریری فیصلے صادر کیے جاتے۔ لاہور میں شین نام کی لڑکی جو وہ اپنے دوست نال فرار ہو کے تلگان علاقے سے آ گئی۔ ان لوگوں کو زیورات بھی ہے، سونا بھی ہے، پیسے بھی ہے، اور اتنے کچھ ڈاکو جو ہیں ان لوگوں کو کار بھی کھٹ کے دے، پیسے بھی چاہ کے دینے، زیور بھی چاہ کے دے۔ ان دونوں ہی نہ پیدل ونار تو لے کے ڈھلی درمان ان پیدل آنے پہن کے ان رکے، انہیں آخیا کوئی پانی ہے، انہوں سے پانی پیتا، انہوں بندوں کو پوچھنے میں تسی کی وقت ہو یار نماشا ٹائم ہے کی کہ انہوں نے کہا یار محمد خان ڈرنال تیرے کو گڈی بھی کھاس گئی تھی، پیسے بھی چاہ گئے تھے، زیور بھی چاہ گئے تھے۔ محمد خان اندر بیٹھے ہوا اساں بندے دسا بھی اے گل ہے، وہ باہر آیا اس نے کہا بچوں کی گل ہے، انہوں نے دسا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بندے نہ کوئی نام پتہ کوئی رنگ شنگ اتنی گلاں کرنے پہ تو وہ کار جڑی دوبارہ اندر لگ پئی، یعنی روڈ تے ٹر پئی۔ جی گڈی آئی ہے نا تو انہیں آخیا جی اے ساڑی گڈی ہے، اس اپنے بندے بھیجے بھائی پتہ کوئی کون ہے، یہ جناب میال نام مسلی ہے جناب، اس ڈاکہ مارا ہے، اس کی کار کھسی، اچھا اس نے پتہ لگ گیا محمد خان انہاں عورت بچیاں بواد کے یونی کوسرے کہ مرد دا نال گن کے توڑ گیا، اس مسلیاں قتل کیتا اور انہاں زیور پیسہ واپس کرتا۔ اس بچیاں پوچھا ہاں بھائی کیوں، اس وقت میں ایسی فرار ہو کے آنے پہ ماؤ پی کو چوری، اس آخیا تو اس کمرے بیٹھ جا، تو بھائی اس کمرے بیٹھ جا، تسی آپس مل نہ سکتے۔ انہوں نے اس گھر نہ بلایا، بچی نہیں آ تے بچے نہیں آ، لوگ آخر مہربانی کرو یہ میری بچی ہے اس نے شادی کرو، یعنی تسی آرام نال شادی کرو۔ دو خاندانی بندے انہیں شادی کی تھی اور اس جناب اپنے گھر ہوئے رخصت کی تھی۔ اس طرح چکوال، پنڈی گھیپ، تلہ گنگ اور دیگر علاقوں میں محمد خان ڈرنال کی ریاست جیسا سلسلہ 1963 سے 1966 تک قائم رہا، جس میں تمام مقدمات کی سماعت ہوتی تھی اور باقاعدہ یومیہ شیڈول جاری ہوتا تھا کہ محمد خان کس وقت اور کس دن کہاں اپنی عدالت لگائے گا۔ اسی دوران 1964 کے صدارتی انتخابات آئے تو محمد خان ڈرنال علاقہ میں اتنا مضبوط اور بااثر ہو چکا تھا کہ اس کے حکم پر وادی سون، پنڈی گھیپ، تلہ گنگ اور گرد و نواح کے علاقوں کے چیئرمین اور ممبران نے صدر ایوب خان کو صدارتی ووٹ دیے، جس سے محمد خان ڈرنال کی اس وقت کے صدر ایوب خان تک رسائی بڑھ گئی۔ دوران مفروری ایک وقت یہ بھی ہے کہ مقامی انتظامیہ انہوں کو پوچھ کے فیصلے کریں گی، یہ بھی اللہ نے خصوصی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے کمال نہیں ہے، تو اس بھی ایک باقاعدہ عالم دین ہے مولانا عبدالرحمان صاحب ان وچ باندھے اور انہوں کو شریعت کے مطابق ان پوچھ کے فیصلہ کرنے کسی نہ زیادتی نہ ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ صدر ایوب سے اصولی اختلاف پیدا ہونے پر امیر محمد خان نے گورنر کا عہدہ چھوڑ دیا، تو محمد خان ڈرنال کے مخالفین نے ایک منظم پلاننگ کے تحت صدر ایوب کو محمد خان ڈرنال کے خلاف اکسایا اور صدر ایوب کو باور کرایا کہ محمد خان امیر محمد خان کے کہنے پر انہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو بقول راوی صدر ایوب کے حکم پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد خان ڈرنال کا اس حد تک محاصرہ کر لیا کہ انہوں نے اگست 1966 میں ایک بار پھر روپوش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ صدر ایوب نے اس وقت آئی جی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو محمد خان کی ہر صورت گرفتاری کا حکم دیا۔ تو کل تک جو پولیس افسران محمد خان ڈرنال کے گیت گاتے تھے وہی اسے تلاش کر کے موت کی نیند سلانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ اس ساری صورتحال کا چرچا اس وقت کی ملکی اور غیر ملکی میڈیا پر ہوتا رہا۔ پھر 11 ماہ تک پولیس اور محمد خان ڈرنال میں کئی مقامات پر مقابلہ ہوا، مگر ہر بار محمد خان ڈرنال چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتے، کیونکہ اب محمد خان ڈرنال روپ بحروپ بدلنے کے ماہر ہو چکے تھے۔ اس لیے راوی کہتا ہے کہ جب پولیس کی تمام ٹیموں کو محمد خان ڈرنال کی گرفتاری میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو صدر ایوب نے انسپکٹر
اکبر شاہ کو بلوا کر محمد خان ٹرنال کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ انسپکٹر اکبر شاہ اور محمد خان ٹرنال میں رابطہ ہوا تو انسپکٹر اکبر شاہ نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ محمد خان ٹرنال اگر گرفتاری دے دیں تو ان کے معاملات قانون کے مطابق عدالت کے سپرد کر دیے جائیں گے، جس پر محمد خان ٹرنال نے دوبارہ گرفتاری پر آمادگی ظاہر کر دی۔ محمد خان ٹرنال اور پولیس میں گرفتاری کے لیے ٹوک شیرہ لاوا کا مقام طے پایا۔ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سینکڑوں پولیس اہلکاروں کے ہمراہ طے شدہ تاریخ 1 اگست 1967 کو جب محمد خان ٹرنال کی گرفتاری کے لیے ٹوک شیرہ لاوا پہنچ گئے اور علاقے کا محاصرہ کر کے محمد خان ٹرنال کو گرفتاری دینے کے لیے کہا تو ان کے پاس اس وقت ہینڈ گرینیڈ، رافل اور جدید ہتھیار تھے۔ تاہم ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے حکم پر پولیس نے چاروں طرف سے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی محمد خان ٹرنال کے سینے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ زخمی حالت میں محمد خان ٹرنال گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ پولیس گولیاں برساتی رہی مگر شام تک انہیں محمد خان ٹرنال کی گرفتاری میں ناکامی رہی تو مجبوراً انسپکٹر اکبر شاہ جو اس وقت پابند سلاسل تھا کو بلوایا گیا تو محمد خان ٹرنال نے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اکبر شاہ کو زخمی حالت میں اپنی گرفتاری پیش کر دی تو پولیس حکام نے صدر ایوب کو آگاہ کیا کہ محمد خان ٹرنال کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن وہ زخمی ہیں تو صدر ایوب کے حکم پر محمد خان ٹرنال کو ملٹری اسپتال راولپنڈی منتقل کر کے اس ہاسپٹل کو سب جیل قرار دے کر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب مخالفین نے اس وقت کے میڈیا کے ذریعے محمد خان ٹرنال کے بارے میں اتنا منفی پروپیگنڈا کیا کہ اسے قاتل، ڈاکو اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی جڑی زندگی گزاری وہ بڑے کٹھن مراحل گزاری، لوگ تو مختلف واقعات گھڑے نہیں رہنے لیکن ان واقعات صرف دلچسپی نہیں آتا یا کہانی نہیں آتا تو بندے مزہ کرنے لیکن جڑا بندہ ویچ ہونا اساں پتہ ہونا میں کہڑے حالات چ گزرنا پاؤں۔ اج اسی اگر باہر ہوا تو اصل کو 2 راتیں نہیں گزاری ہوئے نہیں انہیں جنگل چ بھی گزاریاں تے بڑے مشکل حالات ہے جو اپنا وقت گزارا، گھروں بے گھر ہوئے جس جگہ تے اسی بیٹھے یہ گھر بھی گورنمنٹ ساڑ دیتا سی، ایک وٹے بھی نہیں رہے سی، ڈونال والے گھر بھی ساڑ دیتے گئے سن، زمینیں نیلام ہو گئی سن۔ صحت یاب ہونے پر 6 ماہ تک شاہی قلعہ لاہور میں محمد خان ٹرنال کی تفتیش ہوتی رہی۔ اس دوران پولیس نے اسے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اذیتیں دے کر محمد خان ٹرنال سے یہ منوانے کی کوشش کی کہ استعفیٰ دینے والا گورنر اس سے صدر ایوب کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ تفتیشی اداروں نے محمد خان ٹرنال کو حکومت مخالف سیاسی شخصیات کو پھنسانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن محمد خان ٹرنال نے ضمیر کا سودا نہ کیا اور وہ کسی کے خلاف وعدہ معاف گوار نہ بنا، تاہم اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ محمد خان ٹرنال نے موت کو کئی بار قریب سے دیکھا۔ ایک مقدمہ میں اسے پھانسی دینے کے لیے 8 جنوری 1976 کی تاریخ مقرر ہوئی تو اس کے بھائی فتح شیر نے 6 جنوری کو ہائی کورٹ میں بلیک وارنٹ جاری کرنے کے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ پھانسی دینے سے 6 گھنٹے قبل رات 11 بجے ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کی جانب سے جاری کردہ بلیک وارنٹ جس پر اسے الال صبح پھانسی دیا جانا تھی ملتوی کر دیا۔ محمد خان ٹرنال جو کہ اطمینان سے سویا ہوا تھا کو جیل حکام نے رات 11 بجے اٹھا کر ہائی کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کیا تو محمد خان نے شکرانے کے نفل ادا کیے پھر اطمینان سے سو گیا۔ محمد خان کے بھائی فتح شیر کی دائر کردہ اپیل پر 1978 میں دوبارہ سماعت کے بعد محمد خان ٹرنال کی باقی 2 مقدمات میں سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ محمد خان ٹرنال نے 22 سال تک اسیری کاٹی۔ 1989 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور بے نظیر بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھی تو ان کے دور میں صدارتی آرڈیننس کے تحت 60 سال کی عمر کے قیدیوں کی سزا معاف کی گئی تو اس حکم کے تحت ملک بھر کی مختلف جیلوں سے 60 سال سے زائد عمر کے درجنوں قیدیوں کو رہائی ملی۔ ان میں محمد خان ٹرنال بھی رہا ہوا اور اس نے جیل سے رہا ہوتے ہی اعلان کیا کہ اس کی اب کسی کے ساتھ کوئی رنجش، دشمنی یا خلش نہیں، اب وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا۔ خصوصی طور تے انہاں مظلوم لوگوں نے دعاواں ہی ہیں، انہاں دعاواں نے صدقے ان واپس آئے تے اپنی زندگی بہترین طریقے نال گزارنے رہن۔ اس طرح محمد خان ٹرنال کی سٹوری نے ثابت کر دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ طاقتور حکومتی وسائل کے باوجود اسے چاہ کر بھی قتل نہ کر سکے اور نہ اسے تخت دار پر چڑھا سکے۔ اس طرح ایک طویل عرصے تک پنجاب سمیت برصغیر میں ایک افسانوی اور طلسماتی زندگی گزارنے والے محمد خان ٹرنال 29 ستمبر 1995 کو طبعی موت مر کر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، جن کی آخری آرام گاہ
واقعہ ان کے آبائی گاؤں ڈھوک مصاب ضلع تلنگانگ میں موجود ہے۔ راوی کہتا ہے کہ علاقے کے لوگ اب بھی محمد خان ڈونال کی مثالیں دے کر باور کراتے ہیں کہ وہ ظالم، ڈکیت یا تشدد پسند نہیں بلکہ مسیحا تھے۔ باقی غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے۔